ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے دن بدن ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے سنی بھی نہیں تھی۔ پھر ان کے علاج معالجہ میں ہم لوگ لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں، لیکن پوری طرح سے شفا حاصل نہیں ہوتی، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ وہ گناہ نہیں چھوڑتے جن کی وجہ سے یہ بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں، ان گناہوں سے ہم باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اسباب کو اختیار نہیں کرتے جن سے شفا ملتی ہے۔ جن گناہوں، بدعمالیوں، نافرمانیوں کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں، وہ گناہ ہم نہیں چھوڑتے، ان بدعمالیوں سے توبہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا، جن اعمال کی برکت سے شفا ملتی ہے، وہ اعمال اختیار نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ اعمال بد کو چھوڑ دیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، جن گناہوں، بے حیائیوں، فحاشیوں، عریانیوں، نافرمانیوں کی وجہ سے یہ بیماریاں آتی ہیں، ان سے ہم توبہ کر لیں، ان کو چھوڑ دیں، اور ان اعمال صالحہ کو، ان اسباب کو اختیار کریں جن سے شفا ملتی ہے، تو اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اکثر بیماریاں دور ہو جائیں۔ ایک تو بیماریوں سے نجات کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ۔ فرمائیے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اللہ جل شانہ سے صلح کرنا ہے، اور دوسرا ان اسباب کو اختیار کرنا ہے جن سے شفا ملتی ہے۔ ان میں ایک سبب صدقہ و خیرات بھی ہے۔ صدقہ کرنے سے بڑی بڑی تکلیفیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر، اپنے مریضوں کا، بیماروں کا علاج کرو صدقہ و خیرات دے کر، اور مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دعا کا اختیار کرو، استعمال کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس نے اس حالت میں صبح کی ہو کہ اسے اپنے جسم اور بدن میں عافیت دے دی گئی ہو، اسے کسی قسم کی جسمانی بیماری یا تکلیف نہ ہو، اور وہ اپنی جان کے بارے میں بالکل مطمئن ہو، بے خطر ہو، یا یہ کہ اسے راستہ میں ہر طرح کا امن اور امان حاصل ہو، اور اس کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کا سامان موجود ہو، وہ سمجھ لے کہ اسے گویا دنیا جہاں کی ہر نعمت عطا کر دی گئی ہے۔ تو قناعت بھی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ شکر بھی ادا کرنا ہے۔ تو ذرا دہرائے کون کون سی تین چیزیں صبح آدمی اس حالت میں کرے کہ کوئی بیماری نہ ہو، اس کی جسم میں عافیت ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی جسمانی بیماری، لاچاری، معذوری، مجبوری نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی جان کے بارے میں بالکل مطمئن ہو، بے خطر ہو،
آمنن فی سربہ، یا یہ کہ اسے راستے میں ہر طرح کا امن و امان حاصل ہو، عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کے، ایک مہینے کے، ایک سال کے، فرمائیے کتنا، ایک دن کا کھانے پینے کا سامان موجود ہو، وہ سمجھ لے کہ اسے گویا دنیا جہاں کی ہر نعمت عطا کر دی گئی ہے۔ اب ذرا کچھ واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ گجرات کے ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ گجرات کا حکمران سلطان قطب الدین بن محمد شاہ بہت بیمار ہو گیا تھا، بستر مرگ پر تکلیف میں مبتلا تھا، بہت بیمار ہو گیا، کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا ہے، اپنے محل میں ہے اور بیمار ہے اور بہت تکلیف میں ہے اور بے چین ہے۔ اپنے محل سے اس کی نظر سامنے ندی کے ساحل پر پڑی۔ یہ محل ایک دریا کے کنارے پر تھا، بہت خوبصورت جگہ پہ تھا۔ اس کی نظر اپنے محل سے دریا کے کنارے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑہارا ہے، سر پر لکڑیوں کا ایک بھاری بوجھ لادے ہوئے بڑی مشقت سے اس نے اس ندی کو عبور کیا ہے۔ کنارے آ کر اس نے لکڑیوں کا بوجھ زمین پہ ڈالا ہے۔ فرمائیے بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا دیکھا اس نے؟ بادشاہ نے محل میں سارے راحت و اسباب آرام کے سارے اسباب موجود ہیں، مگر بیچارہ بیمار ہے، تکلیف میں ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، کوئی علاج فائدہ نہیں دے رہا، سب کچھ ہے مگر صحت نہیں ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک لکڑہارا ہے، لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بڑی مشکل سے ندی سے پار آیا، کنارے پر اس نے بوجھ ڈالا اور اپنی کمر سے سوکھی روٹی نکالی اور پیاز کے ساتھ کھانے لگا۔ تو روٹی ہے اور سالن کی جگہ کیا ہے؟ پیاز۔ کمر کے ساتھ روٹی باندھی ہوئی تھی، وہ کھولی اور کھول کے مثلا ندی کے کنارے سے ہاتھ دھوئے، تفصیل کے ساتھ اگر دیکھیں تو ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھو کے اس نے دسترخوان بچھایا، البتہ سوکھی روٹی تھی اور پیاز تھا۔ کبھی کھایا اس طرح پیاز اور سوکھی روٹی؟ موقع ہے، ٹکڑے سوکھے ٹکڑے سوکھی روٹی۔ چنانچہ سوکھی روٹی کمر سے کھولی اور پیاز کے ساتھ کھانے لگا۔ تو یہ بات تو ذہن میں آ گئی کہ ہاتھ دھو لیے، دسترخوان جو کچھ اس کے پاس تھا کپڑا بچھایا اور پھر یہ کھانا کھانے لگا۔ اس کو خوب بھوک لگی ہوئی تھی، بڑی رغبت سے سوکھی روٹیاں چبا رہا تھا، پیاز کے ساتھ کھا رہا تھا۔ پھر اٹھ کر ندی کے کنارے آیا، سیر ہو کر پانی پیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کھانے کے بعد کے دعا مانگی، اور لکڑیوں کا گٹھا تو وہیں رکھا ہوا تھا نا، گیا چونکہ دوپہر کا وقت تھا، قیلولے کی نیت بھی اس کی تھی، تو ایک دیوار کے ساتھ کنارے پر جا کر وہیں ریت پر لیٹ گیا، قبلہ رخ ہو کے مزے سے سو گیا۔ اس بادشاہ نے دیکھا تو کہنے لگا، کاش میری ساری بادشاہت، ساری سلطنت، سارا عیش و عشرت یہ لکڑہارا لے لے اور اپنی صحت مجھے دے دے، میں اس کی جگہ لکڑیاں کاٹا کروں، میں لکڑیاں لے جا کے بیچا کروں، یہ سب کچھ یہ لے لے اور مجھے اپنی صحت میرے حوالے کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ کیا یہ اچھا ہو میری بادشاہت آپ اس لکڑہارے کو دے دیں اور اس کی تندرستی صحت مجھے عطا فرما دیں اور میں لکڑہارے کی جگہ مزدوری میں لگ جاؤں، صحت عافیت مجھے نصیب ہو جائے۔ چرا نالد کسے از تنگ دستی
کہ گنجے بے شمار از تندرستی، فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی وجہ سے کوئی کیوں روتا ہے، کیوں شکوے کرتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی بے شمار خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔